مبارک ہے، وقت آنے پر چند دن گزرنے کے بعد یہ مہینہ ہم سے الوداع ہو جائے گا۔ آج ہم نے اس بارے میں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں کتنا کمایا اور کتنا وقت ضائع کیا۔ جو کمایا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور جو وقت ضائع کیا اس پر گریہ گزاری کرے، اور جو باقی وقت رہ چکا ہے اس کو قیمتی بنانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا اے ایمان والو، تم اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو کہ جو نصیحت والی توبہ ہو، ایسی توبہ ہو کہ جس کے بعد تم گناہ کی طرف نہ جاؤ، ایسی توبہ ہو کہ جس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو، اور پھر اس رب کی مہربانیاں شروع ہو جائیں، اور میرا رب جب راضی ہو جائے گا تو فرمایا وہ تم پر اپنا انعام و اکرام کرے گا، اپنا فضل و احسان کرے گا۔ جب وہ مالک راضی ہو گیا، اس نے آپ کی توبہ قبول کر لی، تو پھر میرا رب آپ کو بڑے بڑے انعامات سے نوازے گا۔ توبہ جو شخص کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 3 انعامات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے 3 انعامات دیتا ہے۔ پہلا انعام یہ دیتا ہے کہ جب توبہ کرنے والے شخص اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے تو ان کے آگے سے خوشبو مہک رہی ہوگی۔ جب قبروں سے باہر نکلیں گے ان کے بدن سے خوشبو نکلے گی، خوشبودار ہو کے نکلیں گے۔ اور دوسرا انعام انہیں یہ ملے گا کہ وہ جنت کے دسترخوان میں سے جو چاہے وہ نعمتیں کھائیں گے، یعنی اللہ انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کرے گا، جو وہ چاہے وہ کھائیں گے۔ اور تیسرا انعام جو بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام، اور وہ انعام کیا ہے کہ جب میدان محشر لگا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، سخت گرمی ہوگی، لوگ اپنے حساب و کتاب کی سختی میں مبتلا ہوں گے، تو میرا رب اس بندے کو عرش کا سایہ عطا کرے۔ میدان محشر کا منظر بڑا عجیب منظر ہے، لیکن وہاں پر میرا رب اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اسی لیے میرا رب فرماتا ہے، ایمان والو پکی توبہ کرو، پکی توبہ کرو، ایسی توبہ نہ کرو کہ جس کے بعد تم پھر گناہ کی طرف مائل ہونے لگ جاؤ۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ رب العزت کے ذمہ قدرت پر ہے کہ وہ ان لوگوں کے خطائیں، ان لوگوں کے گناہ معاف کرے، ان لوگوں کی توبہ قبول کرے جنہوں نے نادانی میں گناہ کیے، جنہوں نے نہ سمجھی میں گناہ کیے، جنہوں نے علم نہ ہوتے ہوئے گناہ کیے، اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جب وہ نادانی میں گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، اللہ کی ذمہ قدرت پر ہے کہ وہ ان کی توبہ قبول کرے۔
من قریب، پھر وہ بندے توبہ کرتے ہیں قریب تر، یعنی کہ جتنا ادھر بندے سے گناہ سرزد ہوتا ہے ادھر وہ اپنے مالک کے آگے جھک جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیہ مجھ سے تو بہت بڑا قصور ہو گیا، مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. ثم یتوبون من قریب، وہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں. جلدی توبہ کرنی چاہیے. اگر انسان سے گناہ ہو جائے نہ سمجھی لے، غلطیاں ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی محسوس کرے کہ یا رب تو نے تو مجھے اس گناہ سے روکا تھا اور میں اس گناہ کا مرتکب ہو گیا. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں. رب کائنات فرماتا ہے واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو. جب ہم اللہ سے بخشش مانگیں گے ان اللہ کان غفورا رحیما، تو اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو غفور الرحیم ہے. میرا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وہ ضرور تمہارے گناہ بخشے گا. اگر بندہ صدق کے دل سے توبہ کرے تو میرا رب انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، انسان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. رب کائنات فرماتا ہے کہ میں ہی وہ ہوں کہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی ذات ہے جو توبہ قبول کرنے والی ذات ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کی توبہ میرا رب ہی قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور میرا رب دیکھتا ہے، میرا رب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اس سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے. میرا رب انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے اندر جو کچھ چھپا رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. جو کچھ تمہارے سینے میں موجود ہے اس کو بھی میرا رب جانتا ہے. اللہ رب العزت سے کوئی چیز بعید نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اسی لیے فرمایا کہ ثم یتوبون من قریب، بندے سے اگر ناکامی میں گناہ ہو جائے تو وہ جلد توبہ کر لے. فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا، اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ کچھ بھی نہیں ہے کہ جو گناہ میں لگے رہتے ہیں، پہلے توبہ کرتے ہیں پھر گناہ، پھر توبہ، پھر گناہ، پھر توبہ، پھر گناہ. نہیں، جو گناہ میں لگے رہتے ہیں اور توبہ کرتے رہتے ہیں. فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، فرمایا کہ جب ان کے پاس موت حاضر ہو جاتی ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں. لیکن فرمایا کہ اس وقت ان کی توبہ قبول نہیں ہو. جس وقت تک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی توبہ آخری دم تک قبول ہوتی ہے، لیکن جب فرشتے سامنے آ جائے اور اب اسے روح نکلنے کا ڈر لگ گیا کہ اب میرے جسم سے روح نکل جائے گی، تو اب توبہ قبول نہیں، اب توبہ قبول نہیں ہے. حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں
کہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ نزا کی حالت تک نہیں پہنچتا. جب وہ نزا کی حالت میں پہنچ جائے تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. فرعون نے بھی آخری دم اللہ کو ایک مانا تھا. جب غرق ہو رہا تھا اس نے کہا کہ اللہ تو ہی ہے، لیکن اس وقت توبہ اس کی قبول نہ ہوئی. اس کو اللہ جو اس نے ایک مانا ہے یا اللہ تو ہے، تو بادشاہ ہے، اس کی اس وقت فریاد نہ سنی گئی. اس وقت اس کا دعویٰ ٹھیک تھا کہ اللہ ہی بادشاہ بھی ہے، اللہ ہی ایک ہے، لیکن اس وقت اس کی گلے تک موت آ چکی تھی. اب اسے پتہ ہے میرے مرنا ہے، میری بادشاہ تو ختم ہو گئی ہے، اب تو ختم ہو گیا سب کچھ. لہذا اس وقت اس کی توبہ قبول نہ ہوئی. حتی اذا حضر احدهم الموت، جب موت قریب آ جائے، جب موت حاضر ہو جائے، موت کا فرشتہ آ جائے، قال انی تبت الآن، اس وقت بندہ کہے کہ میں اب توبہ قبول کروں، میں توبہ کرتا ہوں، تو اس وقت میرا رب توبہ قبول نہیں کرے گا. والذین یموتون وهم کفار، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی کہ جو حالت کفر میں مرے. جو حالت کفر میں مرے ان کی توبہ بھی اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر کے رکھا ہے، ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. حضرات گرامی، توبہ بہت بڑی نعمت ہے. جس کو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے تو میرا رب اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اور جس کی توبہ قبول نہیں کرنی ہوتی اسے توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی، اسے توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی. حضرت سلمان بن منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا. میرا والد بہت ہو چکا تھا، میں نے خواب میں دیکھا. میں نے پوچھا ماں فعل بک ربک، اے میرے باپ تیرے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ کیا؟ کیا آپ کو رب کائنات نے بخش دیا ہے یا عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں؟ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو سلمان بن منصور کے والد نے کہا کہ مجھے میرے رب نے اپنا قرب عطا کر دیا، مجھے میرے رب نے قرب عطا کیا، اور قرب عطا کر کے رب کائنات نے مجھ سے پوچھا کہ میرے بندے بتا، تو بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا سیاہکار تھا، تیرے تو گناہ بے حساب تھے، میں نے تجھے کس لیے بخشا ہے؟ تو بندہ کہتے میں نے عرض کی یا رب کریم مجھے تو اس کا علم نہیں کہ تو نے کس وجہ سے مجھے اپنا قرب عطا کیا ہے. تو رب کائنات نے فرمایا اے میرے بندے تجھے یاد ہے ایک دفعہ تو لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا، لوگوں کو تو میرے عذاب سے ڈرا رہا تھا، ان کو میرا خوف دلا رہا تھا، اور لوگوں کو تو توبہ کا کہہ رہا تھا، استغفار کا کہہ رہا تھا، تو لوگ اشک بار آنکھوں سے آنسو نکال رہے تھے. تو فرمایا کہ ان میں میرا ایک ایسا بندہ بھی تھا کہ جس نے کبھی زندگی میں اپنی آنکھوں سے میرے خوف کی وجہ سے آنسو نہیں نکالے تھے، کبھی وہ میرے خوف سے رویا نہیں تھا. تیرا واز سن کے جہاں سارے لوگ رو رہے تھے وہ شخص بھی رونے لگ گیا. فرمایا اس کے رونے کی وجہ سے میں نے اسے بھی بخش دیا، اور پوری جو مجلس تھی جو تمہارا واز سن رہی تھی، تمہاری باتیں سن رہی تھی، ان سب کی بھی بخشش کی،
صرف اس نوجوان کی وجہ سے کہ اس نے کبھی زندگی میں توبہ نہیں کی اور میرے خوف سے آنسو نہیں بہائے، تو اس دن وہ رویا، اس کی بھی بخشش ہوئی، پوری اہل مجلس کی بھی بخشش ہوئی، اور اس دن میرے تیری بھی بخشش ہوئی، اس دن تیری بھی بخشش ہوئی۔ لوگوں، یہ واحد مقدس ہے، ہم سے جا رہا ہے، توبہ کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ آج اپنے رب کو راضی کرو گے تو پھر میرا رب کل قیامت والے دن تم پہ اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ اے فقیر ہے مشہور واقعہ کہ وہ بازار میں کہہ رہا ہے، لوگوں اپنے رب کو بناؤ، اپنے رب کو بناؤ، اپنے رب کو راضی کرو، لیکن لوگ غفلت میں لوگ نہیں مان رہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کے کس جرم میں ہو، کیوں دنیا کے اندر تم جان چکے ہو، تم بتاؤ دنیا قریب۔ فرماتا کہ یہ دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، تم دنیا کے اندر کیوں اتنے مگن ہو چکے ہو؟ آگے سے کوئی جواب نہیں ہے۔ بازار میں سارے لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے، ایک بندہ پاس سے گزرا، اس فقیر کو دیکھ رہا تھا، تو جواب دینے والا کوئی نہیں تھا، کوئی اللہ کی طرف نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن پھر اسی بندے کا گزر ہوا، وہ فقیر قبرستان میں موجود ہے اور اپنے رب کو بنا رہا ہے، اپنے رب کو بنا رہا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے، میں نے پوچھا اے فقیر، چند دن پہلے میں نے تجھے بازار میں دیکھا اور تو لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ آؤ اللہ کی طرف، لوگ نہیں آ رہے تھے، لوگ نہیں مان رہے تھے، آج تو یہاں پہ آ کے رب کو منا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ وہاں پہ تو بندوں کو منا رہا تھا، یہاں پہ رب کو منا رہا ہے۔ تو فقیر نے جواب دیا، کل تک جب بازار میں تھا تو لوگ نہیں مان رہے تھے، آج یہ لوگ قبروں میں آ چکے ہیں، آج میرا رب نہیں مان رہا، آج میرا رب نہیں مان رہا۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے، اس وقت انسان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب تک آپ انسان سے چل رہی ہے، صحت ہے، آپ صدقہ بھی دیں، آپ نفل بھی پڑھیں، آپ فرضوں کی پابندی بھی کریں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سیدی سقفی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جمعہ اور جماعت واجب نہ ہوتی تو میں کبھی اپنے گھر سے نہ نکلتا، کبھی اپنے گھر سے نہ نکلتا اور مرتے دم تک ہی اپنے گھر کو لازم کرتا، یعنی کہ گوشہ نشین ہو گیا اور ہر وقت اللہ کی عبادت اور ریاضت میں رہتے۔ دیکھیے ان فقراء کی یہ مثال ہے۔ آج ہمارے پاس جو فقراء کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ تو نماز سے بھی بیزار ہے، نماز سے بھی غافل ہے، اور ادھر سیدنا سیدی سقفی بہت بڑے پائے کے ولی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ جنید بغدادی بھی اس سے فیض حاصل کر رہے ہیں، ان کی باتیں بتا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر جمعے کی نماز اور جماعت یعنی پانچ وقتہ جماعت ہے، یہ اگر واجب نہ ہوتی تو میں ہر وقت اپنے گھر میں رہ کر روشن نشین ہو کر اپنے رب کو راضی کرتا رہتا، اپنے رب کو مناتا رہتا، اپنے رب کی یاد میں رہتا۔ یعنی کہ انہوں نے درس دیا کہ لوگوں اگر تم نے واقعی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اپنے رب کو بنانا ہے تو جو اللہ نے فرائض رکھے ہیں ان کو تم فرائض ہی رکھو، یعنی کہ تم مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، نوافل جو ہے وہ گھروں میں پڑھو، اور فرائض
مساجد میں پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بھی جا کے نفل نماز پڑھ تاکہ تمہارے گھر آباد ہو۔ قبرستان میں کوئی جائے تو کوئی قبر والا نماز نہیں پڑھتا، وہ ویران گھر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں پہ نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، تسبیح تحلیل کرو۔ آج یہ فکر لے کر جائیں جو چند دن ہمارے باقی ہیں، یہ رمضان المبارک کی کچھ دن باقی رہ گئی ہے، آج آخری جمعہ ہے، آج اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کر لو، یا اللہ ہم نے جو بھی گناہ کر کیے ہیں، عمدن کیے ہیں، سہون کیے ہیں، نادانی میں کیے ہیں، اللہ تو ہم سب کو معاف کر۔ آج نہ پڑھ، میرا رب بخشنے والا ہے، یہ ہے ہی بخشش کا مہینہ، لیکن ہم کتنے عظیم لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہمیں یہ مہینہ نصیب کیا ہے، اور اگر ہم نے یہ بھی غفلت میں گزار دیا تو پھر اس کے بعد پورا سال ہمیں اس طرف آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں کہ مجھے جہنم سے نجات مل جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ یا اللہ تیرا عذاب برداشت کرنا مشکل ہے، میرا نازک جسم ہے تو میرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میں جہنم سے نجات پا جاؤں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ۔ آج بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے آنسو کی بہا کی کیسے جہنم سے نجات حاصل کریں گے، کیسے جہنم سے نجات ملے گی؟ ہم اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں گے تو جہنم سے کس طرح بچ جائیں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ان دونوں آنکھوں سے آنسو بہاؤ گے، اللہ کے خوف سے بہاؤ گے، دنیا کی کسی مصیبت پر، کسی کے فوت ہونے پر، کسی نقصان پر یا اور کسی مسئلے میں تم اگر آنسو نہیں بہاؤ گے بلکہ صرف رب کائنات کے خوف سے آنسو بہاؤ گے تو وہ آنسو رائگان ہی جائیں گے۔ ان آنسوؤں کا قطرہ جو ہے ابھی گال پہ نہیں آئے گا، ابھی زمین پہ نہیں ٹپکے گا، میرا رب تمہاری توبہ پہلے قبول فرمائے گا اور تمہیں جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ توبہ انسان کے پاس بڑا ہتھیار ہے۔ انسان نسیان سے بنا ہے، نسیان کا معنی ہے خطا کار، بھولنے والا، انسان بھولنے والا ہے، بار بار انسان بھول جاتا ہے، بار بار بھول جاتا ہے، اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن جب بھی وہ توبہ کی طرف آتا ہے، جب بھی وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو میرے رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، میرے رب اسے اپنے رحمت کے سائے میں جنت عطا فرمائے۔ اور بالخصوص یہ میرا پیغام نوجوانوں کے لیے ہے۔ نوجوانوں، تم اگر توبہ کرتے ہو، اگر میرا رب تمہاری توبہ قبول کرتا ہے تو 40 دن تک تمہاری وجہ سے قبرستان سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے، اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ آج یہ جو دنیا کی مستی ہے، یہ 4 طرح کی مستی ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ کامیاب شخص تو وہ ہے جو حالت ایمان میں نیک اعمال لے کر چلا گیا اور دوزخ سے بچ گیا، جنت مل گئی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا
وہ دوزخ کی آگ سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، روایت کے تحقیق وہی کامیاب ہے، وہی بندہ کامیاب ہے جسے اللہ نے دوزخ سے بچا لیا اور جنت عطا کر دی، جنت کی ہر نعمت عطا کر دی، تو وہ کامیاب ہو۔ اللہ رب العزت اور سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم یہ جو آج کا بابرکت دن ہے، جمعہ المبارک کا دن بھی ہے، آخری جمعہ ہے، رمضان المبارک ہم سے جا رہا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ قیمتی دن تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں، دوزخ سے نجات کے دن باقی رہ گئے ہیں، تو دوزخ سے پناہ مانگو، اللہم اجرنی من النار، یہ دعا کرا کرو کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا، یہ دعا مانگا کرو، دوزخ سے نجات مانگو۔ کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، توبہ استغفار کرو، اپنے رب کو راضی کرو، اور یہ جو قیمتی دن مل گئے ہیں باقی ان دنوں کو اپنا